السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الاسراء 15ویں پارہ کی پہلی سورت ہے یہ۔ اس سورت کی جو اہمیت ہے وہ ام المومنین یہ فرماتی ہیں کہ کان لا ینام حتی یقرأ الزمر وبنی اسرائیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل پڑھ نہ لیتے آپ نہ سوتے۔ تو یہ شروع ہوتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت ہے جس سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو آپ کو اسراء اور معراج کی رات پیش آیا، یعنی رات کا بھی تھوڑا سا حصہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، جس کا ذکر یہاں ہے، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان بلکہ اس کے بھی اوپر لے جایا گیا، جس کا ذکر سورت النجم میں ہے۔ تو یہ واقعات رات کے تھوڑے سے مختصر حصے میں پیش آیا، تو اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بھی دکھائیں اور اس قدرت میں یقین لوگ کریں کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں اس کائنات کا خالق ہے وہاں اپنے بندوں کو کیا کچھ نواز بھی سکتا ہے۔ نبوت آپ کو دی گئی، اس پہ بھی اعتراض کیا گیا، کتاب دی گئی، اس کا بھی انکار کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مزید ایک دلیل دی ہے، اور وہ یہ کہ میں اپنے اس بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گیا ہوں اور رات کے بھی مختصر سے حصے میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو بھی تسلیم کر لیجئے کہ واقعی وہ العزیز ہے اور مالک کائنات ہے، اور اس مالک کے اندر جو کچھ بھی وہ کرے اس کا پورا اختیار ہے اس کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز ہی ایسے کیا سبحان الذی، یعنی کوئی صورت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے شروع میں یہ لفظ ہوں۔ یہ کلمہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ خبر دی ہے کہ سننے والوں کو شاید یہ بڑی عجیب و غریب خبر لگے، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر یہ دلالت کرتی ہے۔ اور جس ہستی کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں گفتگو اب کی جا رہی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسراء بھی کرائی اور معراج بھی کرائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ معراج کی رات بیت المقدس میں میں نے اپنے قدم اسی جگہ پر رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء کرام نے رکھے تھے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرے پاس براق لایا گیا جس کی لگام ڈالی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی، اس نے تھوڑی سی شوخی کی، تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سواری کبھی سوار نہیں ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر اسے پسینہ آ گیا۔ پھر اسی طرح سنن الترمذی میں بھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور یہ سیر روحانی سیر نہیں تھی، جسم سمیت تھی، اس لیے کہ عبدہ کا جو لفظ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد بندے کو کہتے ہیں جس کے اندر روح بھی ہے، جس کا جسم بھی ہے، تو جسم روح سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری سیر کرائی گئی، ورنہ خواب ہوتا تو اس کو کوئی اتنی اہمیت دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید باتیں کرنے کی ضرورت پڑتی۔ تو بہرحال اس کی تفاصیل پوری کی پوری صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیر کرنے تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں میرا کچھ نبیوں پر یا کسی ایسے نبی پر گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک قوم تھی، پھر کسی نبی یا نبیوں پر سے میں گزرا تو ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، پھر ایسے نبیوں پر بھی گزرا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا۔
یہاں تک کہ آپ ایک بڑے مجمع کے قریب سے گزرے تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے افراد ہیں۔ لیکن آپ کو ذرا سر تو اٹھائیے۔ جبریل نے کہا آپ سر تو اٹھائیے۔ میں نے سر بلند کیا تو فرماتے ہیں میں نے اچانک بڑا جم غفیر دیکھا جس نے آسمان کو دونوں جانب سے گھیرا ہوا ہے۔ پھر مجھے کہا گیا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے علاوہ 70,000 آدمی وہ بھی ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے بھی کچھ مشاہدات ہوئے۔ آپ ایک قوم پر سے گزرے، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ سود خواری بھی اس میں آتی ہے اور غیبت بھی اس میں آتی ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دنیا کے خطباء ہیں جو ممبر پر چڑھ کے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا یہ سمجھتے نہ تھے؟ یہ ان کی سزا ہے۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے بھی پیش کیے گئے۔ آپ کو سدرۃ المنتہا تک جب لے جایا گیا جو کہ چھٹے آسمان میں واقع ہے، تو زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے، اور اوپر سے آنے والی چیز بھی یہاں آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ ڈھانپ لیتی ہے وہ چیزیں جو ڈھانپ لیتی ہے، یا ڈھانپ لیتی ہے وہ چیز جو ڈھانپ لیتی ہے۔ عبداللہ جو راوی صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں یعنی یہ سونے کے پتنگے تھے جنہوں نے اس سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کرنے والے گناہ سے بچا رہے۔ یہ 3 تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اسی مقام پہ جو انتہائی اونچا ہے، جہاں کوئی اور نہیں جا سکتا، وہاں پر عطا کیے گئے۔ پھر اسی طرح بے شمار اور واقعات بھی پیش آئے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے کہا محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا، اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں ایک درخت لگانا ہے۔ تو یہ معراج کے بہت سے اور بھی واقعات ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں، انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنو اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، ممانعت کی کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز، حاجت روا، مشکل کشا مت بنانا، کیونکہ وہ مخلوق ہیں، اور مخلوق جو ہے وہ تمام حاجات کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ وکیل کا لفظ آیا تو اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جائز وکالت یہ ہے کہ انسان ایسے کام میں کسی کو اپنا سہارا بنا لے جس پر اس کو قدرت حاصل ہو۔ تو اس طرح کارساز جو ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کارساز بنانے والے کو اپنا کچھ مقصد حاصل ہو سکتا ہے، اصل تو وہ ہے، لیکن اس سے بھی کچھ نہ کچھ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک تمام مقاصد کا تعلق ہے تو اللہ کے سوا کوئی تمام مقاصد کو پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یہ بنو اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یقیناً نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ وہ کیا شکر گزاری تھی؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ مراد یہ کہ تم بھی اسی طرح بن جاؤ جس طرح وہ شکر گزاری کرتے تھے، جس طرح تمہارے باپ یعنی آدم ثانی جناب نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کرتے تھے۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنا پڑتی ہے شکر گزاری کے لیے۔ آپ جو محنت کرتے تھے
تو صرف ایک منظر یہ ہے کہ 2 رکعتیں آپ رات کو پڑھتے تھے تو صبح آپ کی پنڈلیاں پھولی ہوتی تھی، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، ورنہ ہر لقمہ ہر گھونٹ پر شکر ادا کرنا بندے پر فرض ہو جائے۔ ویسے بھی دیکھا جائے اللہ تعالیٰ اسی بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو بھی ایک گھونٹ پیے اس پر بھی اللہ کا اگر شکر ادا کرے تو ان اللہ لیرضی عن العبد کے الفاظ ہیں کہ اللہ اس بندے سے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اس کتاب میں ہم نے بنو اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دوبارہ فساد عظیم بپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنو اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا، یعنی تباہی بربادی قتل عام تمہارا ہوا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبہ کا موقع دیا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری بھی بہت زیادہ بڑھا دی۔ یہ بھی ہوا، ایک دفعہ بڑا زوال آیا، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں عروج دیا۔ اب سنو، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے، اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا کہ جابر فاتحین تمہارے حلیے بگاڑ دیں گے اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوں گے جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جہاں جہاں غلبہ پائیں گے اسے تہس نہس کر دیں گے۔ مراد یہ کہ اچھے عمل کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برے عمل کرو گے تو جیسے پہلے بھگت چکے ہو ویسے بعد میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر مہربانی فرمائے، تم پر رحم فرما دے، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی پھر سزا دیں گے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے تمہارا رب اب تم پر رحم فرما دے، یہ رحم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اور ان کو دعوت دی گئی۔ یہ چونکہ مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے تو ان کو دعوت دی گئی کہ اسلام قبول کر لو، اور دیکھو جو نشانیاں تمہاری تورات میں موجود تھیں کیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں کہ نہیں، مان لو اس کو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید علم کا سرچشمہ ہے۔ بڑے بڑے علماء صحابہ جو تھے وہ اس پہ بڑا غور کرتے تھے، سوچتے تھے۔ کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے جہاں ان کے پاس اور بہت سا علم تھا، تورات کا بھی انجیل کا بھی، جب مسلمان ہوئے قرآن کا مطالعہ کیا تو کہنے لگے کہ لوگوں قرآن کو لازم پکڑ لو، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْدًا، کیونکہ یہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے، میں کہتا ہوں، کعب کہتے ہیں کہ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے، اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ اس کا علم ہی ایسا ہوگا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہے آخرت پر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان برائی کے لیے بھی ایسی ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، تو یہ بیزاری کی حالت میں انسان بعض اوقات اپنے آپ کو بڑی بد دعا دیتا ہے، خود کو دیتا ہے، اپنی اولاد کو دیتا ہے، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا مگر کر بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مذمت اس آیت میں کر رہا ہے، ان کو ڈانٹ رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے بد دعا کرتے ہیں، اپنے مالوں کے لیے کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کر ڈالتے ہیں۔ اس وقت وہ برائی کی دعا تو ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ اطمینان کے وقت بھلائی کی دعا کرتے ہوں۔ تو خدا نہ خواستہ اگر یہ بد دعا قبول ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں ایسے بد دعا نہ کیا کرو۔
کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو جس میں کچھ بھی مانگا جائے تو اللہ دے دیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بد دعا کرو، تم مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے. آپ نے فرمایا کہ 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. مظلوم کی دعا ہوتی ہے، اللہ وہ سنتا ہے. مسافر کی دعا بھی اللہ سنتا ہے. اور باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا بھی، یہ بھی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ قبول ہو جاتی ہے. فرشتے بھی دعاؤں پہ آمین کہہ دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو. اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے. یہ کمال قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا وجود ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 نشانیاں یہاں بیان کی ہیں. ایک یہ کہ دونوں وہاں سے آتے ہیں جہاں سے کسی کو علم نہیں، اور وہاں چلے جاتے ہیں جہاں کا کسی کو کوئی علم ہی نہیں ہے. یعنی رات اور دن کہاں سے آتے ہیں، کسی کو کوئی علم نہیں. کہاں چلے جاتے ہیں، کسی کو کوئی علم نہیں. پھر ایک کا کم ہونا اور دوسرے کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا کم ہوتا ہے تو پہلا بڑھ جاتا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. اسی طرح دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا بھی نشانیاں ہیں. یہ آیتین ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے، اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا. ہم اسے کہیں گے اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے. یعنی انسان اپنے اعمال پر خود ہی گواہ بن جائے گا، انکار ہی نہیں کر سکے گا. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اچانک ہنس پڑے. پھر آپ نے پوچھا تم جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟ ہم نے عرض کی اللہ اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے بندے کی اپنے رب کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ سن کے ہنسی آ گئی. بندہ کہے گا اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ دی تھی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں. بندہ کہے گا میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا. تو اللہ فرمائے گا کہ آج تم خود اپنے خلاف بطور گواہی کے کافی ہو، اور کرامن کاتبین بھی گواہ ہیں. چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے دیگر اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولو، تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے. پھر اسے اور اس کے اعضاء کے بولنے کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا. تو ان کی گواہی سن کر بندہ اپنے اعضاء کو کہے گا دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں تمہاری طرف سے دوسروں کے ساتھ لڑا کرتا تھا، آج تم نے میرے خلاف گواہی دے دی، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. تو یہ حالت ہے ہماری. ہم کس طرح بچے ہوئے ہیں. من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے. اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج دیں. یہ بھی ایک اصول ہے. جس کو بھوک ہے، پیاس ہے، وہ خود کھانے کے پاس ہے، کنویں کے پاس ہے. یہ تو نہیں نا کھانا اس کے پاس چل کے آتا ہے. پھر اسی طرح جو میں کرتا ہوں میں بھگتوں گا، جو دوسرا کرتا ہے وہ خود بھگتے گا. کوئی میرا بوجھ گناہ کا کل قیامت کو نہیں اٹھائے گا. ہر کوئی اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا. یہ اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ بتاتے چلے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح اللہ یہ بھی فرماتے ہیں میں کبھی کسی قوم پر ایسے عذاب نہیں بھیجتا. ہاں رسول بھیج دیتا ہوں، اس کی بات وہاں پہنچ جاتی ہے، قبول کر لیتے تو ٹھیک، انکار کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ عذاب ہوتا ہے. اب رسولوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، نبی بھی نہیں آ سکتے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی اللہ نے ایک اصول بتا دیا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیاش لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بد کرداریاں کرتے ہیں. پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. پھر یہی کچھ ہوتا ہے. بڑے بڑے عیاش لوگ، مترف، جن کو کھانے پینے کی فراوانی ہے، دنیا ان کے بالکل لونڈی ہے، تو وہ اپنے پیسوں کے ذریعے سے، اپنی ذات کے ذریعے سے اس معاشرے میں فسق و فجور پھیلا دیتے ہیں. بس آہستہ آہستہ جب یہ پھیلتا ہے تو پھر ہماری
ہماری یہ بات صادق آ جاتی ہے کہ ہم اس بستی پر عذاب بھیجیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے. اللہ کو پتا ہے. آج بھی من کان یرید العاجلہ، لہذا جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہوتی ہے. دنیا کا طالب اپنی محنت سے یا اللہ کے اپنے مشیت سے سب کچھ اس کو مل جاتا ہے، مگر چونکہ اس کی ہدف آخرت نہیں ہوتی، مرنا بھول چکا ہوتا ہے، تو ہم پھر جہنم ہی اس کے مقدر کر دیتے ہیں، جس میں وہ بدحال بھی ہوگا اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے دنیا میں کہ اللہ مجھے آخرت چاہیے، اور آخرت کے لیے پھر عمل کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرتا ہے، اور وہ مومن بھی ہے، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. ارادے کا اور کوشش کا باہمی بڑا تعلق ہے. بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا یہ بڑا دھوکہ ہے. اگر میں کسی چیز کا ارادہ کر لوں تو میرے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے اسباب کے بارے میں بھی میں کوشش کروں. بغیر کوشش کے وہ چیز نہیں مل سکتی. جنت چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، تو دنیا میں جو بھی اللہ نے اسباب اور ذرائع بنا رکھے ہیں ان کو حاصل کریں، ان کا استعمال کریں، پھر دیکھیے کوشش ہوتی ہے کہ نہیں کامیاب. کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خواہ یہ ہوں یا وہ ہوں، یعنی گناہ گار ہوں یا نیک ہوں. اور یہ بات آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے، اور آپ کے پروردگار کا یہ عطیہ کسی پر بند نہیں ہے کہ صرف اللہ مجھے ہی بھلائی دے گا، کسی اور کو نہیں دے گا. نہیں، بھولے بھٹکے کو بھی اللہ بھلائی کی راہ پہ ڈال دیتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ بس ہدایت یافتہ میں ہوں، دوسرے کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. انظر، دیکھو ہم نے کیسے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور آخرت میں دوسری قسم کے یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی. دنیا میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، مگر آخرت کو چاہنے والا جو ہے اور اس کے بارے میں کوشش کرنے والا، اس کے یقیناً درجات اور فضیلت سب سے زیادہ ہوگی. تو ہم سب جانتے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجوں کے درمیان تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے. پھر 2 سے اعلیٰ ترین جگہ ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ معبود نہ بنانا، ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے. یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور آپ کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا ہے. ورنہ یہ بات اگر ہو نا کہ قرآن مجید کی ہر وہ آیت جس میں ایک جنرل بات کی گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو آپ کے دور کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے. تو پھر اس آیت کو بھی پھر آپ کے لیے بنائیں. کتنی گستاخی ہوتی ہے. آپ تو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر یہ آپ کو کیوں کہا گیا، اور کیا سزا بتائی ہے اس کی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ لوگوں تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جو عموماً پہنچ جاتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، یا دونوں میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اپنی زندگی پوری کر کے، تب بھی اس عمر میں ان کو تم اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، اس لیے کہ کمزور ہوتے ہیں، تم جوان ہو. اپنا جوش ان پہ نہ دکھاؤ، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو. دیکھیے بڑھاپے کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں خاص طور پر ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ اس عمر میں اولاد سے حسن سلوک اور اپنے حقوق کی ادائیگی کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، کمزور ہو چکے ہوتے ہیں نا. اف کا مطلب ہے ناپسندیدہ بات یا بیزاری کا اظہار کرنا، اور اس سے مراد انتہائی کم درجے کا ناپسندیدہ کلمہ ہے جو انسان اپنے منہ سے نکال دیتا ہے. اف حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی لفظ نہیں ہے، مگر یہ کلمہ بھی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. تو یہ بات زیادہ لائق ہے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ سنگین بات بالکل نہ کہی جائے. بڑھاپے میں جو والدین کو ستاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و رسوا ہو وہ. 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر چپ ہو گئے. صحابہ نے عرض کی من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ فرماتے ہیں من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما ثم لم يدخل الجنہ، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا
پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا. یہ وہ شخص ہے. تو بہرحال والدین کا نافرمان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ نہ اس پر نظر رحمت کرے گا اور نہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اس میں آپ فرماتے ہیں العاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. والدین کو رلانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. ایک صاحب ہیں، تیسلا ان کا نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں خارجیوں کے ساتھ تھا، وہاں مجھ سے بعض گناہ سرزد ہوئے جو مجھے کبیرہ گناہ معلوم ہوتے تھے. پھر احساس ہوا کہ خارجی درست لوگ نہیں ہیں تو ان کو چھوڑا، توبہ کی. پھر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو انہوں نے کہا وہ گناہ کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ ہیں. انہوں نے کہا یہ تو کبیرہ گناہ نہیں ہے. کبیرہ گناہ تو 9 ہیں. ایک یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا کسی کی جان کو ناحق قتل کرنا، میدان جنگ سے فرار ہونا، پاک باز عورت پر الزام زنا کا لگانا، سود خوری کرنا، یتیم کا مال کھانا، مسجد میں الحاد کرنا، یعنی مسجد میں بے دینی، شرک اور بدعت وغیرہ پھیلانا، لوگوں کا مذاق اڑانا، اور والدین کا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے رو پڑنا. یہ چیزیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اے نوجوان ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگارا ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے نا جنت ماں باپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہوتی ہے، اور جس کو آج ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے. باپ کا ڈر ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر جان ہے، وہ کچھ سنا بھی سکتا ہے، کچھ لگا بھی سکتا ہے، مگر ماں تو لگا کے بھی روتی ہے، رونے بیٹھ جاتی ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے. یعنی ماں باپ کے معاملے میں بھی اللہ فرماتا ہے میں تمہارے دلوں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین مسافر کو اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. تو ضرورت سے زائد انسان خرچ کرے تو اس کو تبذیر کہتے ہیں. پھر مال کو ناحق خرچ کرنا بھی، غلط جگہوں پر خرچ کرنا، یہ بھی تبذیر ہے. مال کو ضائع کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تم ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کو کچھ نہیں، لیکن تم اپنے پروردگار کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے ہو کہ آئندہ مل جائے گا اور اس کی تلاش میں ہو، تو کم از کم انہیں نرمی سے جواب دے دو کہ انشاءاللہ دوں گا، وقت آئے گا، میرے پاس رقم آنے والی ہے، میں اس وقت تمہیں دے دوں گا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو کہ بخیل بن جاؤ کہ کوئی آئے تم کو میرے پاس تو کچھ نہیں، اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو کہ لے جاؤ کیا یاد کرو گے، اور جب وہ لے جائے اور بعد میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تم بیٹھ جاؤ. اور نہ ہی اپنا ہاتھ پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کے رہ جاؤ گے. اپنے پچھتاؤ گے بھی صحیح اور دوسروں کے سامنے عاجز بھی بن جاؤ گے. میرے پاس تو کچھ نہیں، جو تھا میں نے تو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اب تم مجھ پر خیرات کرو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بلا شبہ آپ کا پروردگار جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندے سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اور ہاں، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آ جائیے مفلسی کے ڈر سے کہ کیسے پالو گے، کہاں سے کھلاؤ گے، انکم تمہارے پاس تھوڑی ہے. تو بندے اپنے آپ کو قائل کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی 2 بچے ہوں، 1 ہو کافی ہے، زیادہ بچوں کو ہم نہیں پال سکتے، بڑا مشکل ہوگا پھر گزارا. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، ان کو بھی دوں گا، لیکن یہ قتل ہوگا. اگر اس سوچ کے ساتھ اپنے بچوں کی ابارشن کرا دی جائے تو یہ قتل ہوگا اور بہت بڑا گناہ ہوگا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ رحیم ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے.
الا یہ کہ حق کی بنا پر قتل کیا جائے، یعنی قاتل ہے تو اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، وہ ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے، لہذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی. یعنی اس پہ ظلم ہوا ہے تو قاتل کو پکڑا جائے، قانون اس کو سزا دے، اور جس طرح اس نے قتل کیا ہے بس اسی طرح اس کی جان اڑا دی جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے. باقی یہ نہ کیا جائے کہ اس کے پہلے ایک ٹانگ کاٹی جائے، پھر دوسرا بازو کاٹا جائے، پھر دوسری ٹانگ کاٹی جائے، پھر دوسرا بازو. یہ ظلم ہو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، یعنی کوئی اچھا انداز اپناؤ، فضول خرچی نہ ہو، اس کا مال ضائع نہ ہو. اور اس یہ بھی نہ ہو کہ یہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کے بڑے ہونے سے پہلے جتنا بھی میں مال اس کا کھا سکتا ہوں وہ کھا جاؤں. تو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم ناپ کرو تو پورا پورا ناپو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. یہ کیسی ہدایات ہیں؟ یعنی صرف یہ نہیں کہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بس نماز پڑھ لو 5 وقت کی، یہ معاشرے میں جینے کے اصول ہیں. لوگوں سے اچھے تعلقات، اللہ سے، بندوں سے، ان کے حقوق کا خیال، اپنے فرائض کی ادائیگی، یہ سب طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا دین کمپلیٹ ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے محتاج ہوں یا کسی اور کے قانون کے محتاج ہوں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور ایسی بات کے پیچھے بھی نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی، کیونکہ یہی تینوں سورسز ہیں علم حاصل کرنے کے. تو ہم نے پوچھنا ہے کان کا صحیح استعمال کیا یا غلط کیا، کون سا علم سیکھا، کون سی بات تمہارے کانوں میں پڑی، آنکھ سے دیکھا تو کیا دیکھا، کون سا علم حاصل کیا، برا یا اچھا. یہ دیکھیے یہ ٹولز ہے نا، ان کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے کہ ان کا صحیح استعمال ہو. عقل کی بھی اصلاح ہونی چاہیے اور اسی طرح آنکھ اور کان کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. دل کے بعض خیال ہوتے ہیں بہت ہی گناہ گارانہ ہوتے ہیں، مگر جب تک وہ دل میں وہ معاف ہے، مگر جب ان کا اظہار کر دیا جائے تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. کیونکہ بدگمانی جو ہے نا، اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا ہے کہ بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ کچھ گمان ایسے ہیں جو گناہ، سراسر گناہ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ اعضاء جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ بھی ہیں. ان کی قدر و قیمت وہی انسان ہی جان سکتا ہے جو ان کو کھو بیٹھتا ہے. ان اعضاء کا استعمال اس طرح کیا جائے کہ ان میں اللہ کی اطاعت ہو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. کیا کرو گے؟ 5-6 فٹ کے بندے ہو بھائی، کیا اکڑ تمہاری دکھا دے گی دوسری دنیا کو. یہ جو رحمان کے بندے ہیں یہ ان کی چال نہیں ہوتی کہ انسان اکڑ کے چلے. رحمان کے بندے جب چال چلتے ہیں زمین پہ تو یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بڑی نرم چال چلتے ہیں. معتدل چال ہونی چاہیے. آپ جب چلتے تھے تو اس سے پہچانا جاتا تھا کہ نہ آپ عاجز ہیں، کمزور ہیں، اور نہ ہی آپ سست ہیں. اتراتے ہوئے اکڑ کر چلنا، اس کی ممانت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کی ہے، اس لیے کہ یہ متکبرانہ چال ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ دلاتی ہے. اور کل قیامت کو ایسا چال والا رب کو جب ملے گا تو اللہ اس سے سخت ناراض ہوگا. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے پروردگار کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے، اس لیے چھوڑ دیجیے یہ باتیں، یہ حرکتیں. ذالک، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. یہ ہدایات بڑی زبردست ہدایات، بہت زبردست. اب دوسری طرف آتے ہیں اللہ. افا اسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے پروردگار نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے. کتنی بڑے گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں، مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی اور ہی بڑھتی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنایا جائے، یوں کھاؤ، یوں بیٹھو، دائیں ہاتھ سے لو، دائیں ہاتھ سے دو، چھینک آئے تو الحمدللہ کہو. مگر لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں الحمدللہ نہیں کہیں گے، ایکسکیوز می یہ کہیں گے. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے
جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں تو وہ اللہ صاحب عرش سے مقابلہ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے. وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہیں جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ کہتے میں پاک ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی. تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یعنی ایک جامد چیز جو ہے نا، وہ بھی اللہ فرماتے ہیں تسبیح کر رہی ہے، یہ ٹیبل بھی تسبیح کر رہی ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں تم ان کی تسبیح نہ سمجھتے، میں نے ان کو زبان دے رکھی، یہ کر رہی ہے. وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، حتیٰ کہ کھانا جو ہوتا تھا نا، کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ کھانے کے اندر سے تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے تھے اور کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی اس کے اندر سبحان اللہ وبحمدہ یہ آوازیں آ رہی ہوتی تھی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو قرآن کو سن نہیں سکتے، قرآن کا اثر نہیں لیتے. اور یہ مخفی پردہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان بھی نہیں لاتے. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، تو وہ نفرت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. یہ کیا جی اکیلا ہے؟ تو شیطان کو دور بھگانے والا جو انتہائی مضبوط ترین کلمہ ہے مسلمان کے پاس، وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ ہے نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر کان لگاتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو. صحابہ کو کہتے تھے انظر، غور کرو، وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ اب راہ نہیں پا سکتے. رسول موجود ہے، قرآن وہ سنا رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، پھر بھی بھٹکے ہوئے ہیں، تو اور کون ان کو اب راہ دکھائے گا. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہتے ہیں بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا. قل، اللہ کے رسول ان سے کہیے، خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے سخت تر کوئی مخلوق جو تمہارے جی میں آئے ہو جاؤ، تو بھی اللہ دوبارہ تمہیں پیدا کر دے گا. پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا. آپ انہیں کہیے کہ وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے. پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا. آپ کہیے کہ شاید وہ وقت قریب ہو. تیاری تم نے کیا کر رکھی ہے. یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے. پکارتے ہوئے کہو گے کہ ہم حاضر ہیں، انکار نہیں کر سکو گے، جواب دینا پڑے گا، ہاں ہاں اللہ ہم آ رہے ہیں. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ خیال کر رہے ہوگے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے. اللہ کے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہ وہی بات منہ سے نکالا کریں، زبان سے نکالیں جو بہتر ہو. کیونکہ شیطان لوگوں میں باتوں کے ذریعے سے ہی، ایک ایک کلمے کے ذریعے سے ہی فساد ڈلوا دیتا ہے. بلا شبہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. اب دیکھیے پوری امت کو اللہ نے ادب سکھایا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے سے آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے. اچھی بات کا، حسن کلام کا فائدہ ہوتا ہے. یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو بندے کے گناہ معاف کروا دیتا ہے. اچھی بات کرنا جنت کو بھی بندے کے لیے واجب کرنے والا عمل ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، اندر باہر سے پتہ ہے اس نے تم ماضی میں کیا کرتے رہے، اب کیا کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہو اور چھپ کے کیا کیا کرتے ہو. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے دے، اسی وقت پکڑ لے، تمہیں سزا دے دے. اور اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے آپ کا پروردگار انہیں بھی خوب جانتا ہے، فرشتوں کو بھی. اور پھر جو چھوٹے چھوٹے سیارے
اور اس کے اندر گلیکسیز، بلیک ہولز، جو کچھ بھی، ہر ایک ایک شے کو اللہ جانتا ہے. اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی، ہم ہی نے دی تھی. وہی دعائیں کرتے تھے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اللہ کے نبی آپ ان سے کہیے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے اور نہ بدل سکتے ہیں. پکار کے دیکھو. لیکن ایک حقیقت ہے، تمہاری جو تکلیف ہے وہ نہیں ہٹا سکتے اور نہ ہی وہ بدل سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے. وہ خود بھی محتاج ہیں، وہ خود محتاج رہیں. دنیا میں رہے تو خود چاہتے تھے کہ کسی طرح ہمیں رب کا تقرب حاصل ہو، کوئی ایسا کام کریں جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور وہ نیک عمل کرتے تھے. انسان کے نیک عمل جو ہیں وہی سب سے بڑا وسیلہ ہے. وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں نیک اعمال کو کرنے کے بعد. یہ نہیں ہوتا کہ نیک عمل نہ کیا جائے، کسی اور کو درمیان میں لا کے نہ، اور امید رکھ لی جائے کہ بس جی ہم تو بخشے گئے، مگر خود کچھ نہ کیا جائے، اور خود نہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں اور نہ ہی اس کے عذاب سے ڈریں. بلا شبہ آپ کے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. تو مومن کی زندگی خوف اور امید کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. عبادت بھی ایسی ہی ہوتی ہے جس میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. خوف کی وجہ سے انسان برائیوں سے رکتا ہے، اور امید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کثرت سے بجا لاتا ہے. محبت، امید اور خوف ہر خیر کی بنیاد ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دے دیں. یعنی جس بستی کے لوگ نافرمان ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی نہ کوئی سزا ہم نہ دیں. یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے. وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، جو بات ہمیں معجزے بھیجنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے. یہ جواب ہے اس سوال. ہم آپ سے معجزہ مانگتے ہیں، آپ دکھاتے نہیں. تو یہ بات کہ ہم کیوں نہیں معجزے بھیج رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ اسے جھٹلاتے رہے، اور جب جھٹلایا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا. تو ہم نہیں چاہتے کہ امت محمدیہ بھی تباہ ہو. ہم نے قوم سمود کو اونٹنی جیسا ایک واضح معجزہ دیا تھا تو انہوں نے اس سے ظلم کیا تھا. اور معجزے تو ہم صرف ڈرانے کی خاطر بھیجتے ہیں، اس لیے واہ واہ کی خاطر نہیں ہوتے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو نمائش یعنی واقعہ معراج ہم نے آپ کو دکھائی، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے. ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں مگر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی چلی جاتی ہے. یعنی آپ نے جو جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھے تھے وہ آپ نے آ کے لوگوں کو بتائے، اور اس میں جہنم کا ایک درخت تھا توہر کا، اس کا آپ نے ذکر کیا کہ بڑا کڑوا درخت ہے. تو لوگوں نے سنا تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. حالانکہ سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ ڈرے، مگر یہ مذاق اڑا کے اور سرکش بنتے چلے جا رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا. کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر کہنے لگا بھلا دیکھو اللہ، یہ شخص جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کی جڑ کو اکھاڑ کے رکھ دوں گا. مراد یہ کہ ان پر قبضہ کر لوں گا، انہیں ہانک کے لے جاؤں گا. بندہ بچہ پیدا ہوتا ہی ہے شیطان اسی وقت اپنی دشمنی کا اظہار کر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے جس سے بچہ روتا ہے، چیختا ہے. وہ کہتا ہے آ گئے ہو نا، اب دیکھنا. یہ اس کی ابتدا ہے. آپ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ اور مریم علیہ السلام خود یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. پھر آپ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہو تم بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ کر رو رہا ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہاں یہ تو دیکھا ہے ہم نے. آپ نے فرمایا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، وہ بچہ روتا ہے. آپ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو اس موقع پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو شیطان چلا جاتا ہے، مزید کچوکے نہیں لگاتا. اور اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو بچے کے دل پر یہ شیطان جم جاتا ہے. قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے. پھر اولاد آدم میں سے سنو جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تو تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی پورے کا پورا بدلہ ہے. اور شیطان انہیں گھبراہٹ میں تم ڈالو جنہیں تم اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکتے ہو.
اپنے سوار پیادے ان پر چڑھا لاؤ، مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جاؤ اور ان سے وعدہ کرو، جھوٹے وعدے، اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بس دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ تو شیطان کی آواز بھی ہے اور اس کی فوج بھی ہے۔ ہر وہ جو اللہ کی اطاعت کے بغیر گفتگو کرے یہ شیطان کی آواز ہے۔ بانسری، باجے، میوزک، حرام دف، ڈھول، یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں۔ انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف چل کر جائے تو وہ شیطان کی پیدل فوج ہے، اور سوار ہو کر اگر اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے تو وہ شیطان کی گھڑ سوار فوج ہے۔ شیطانی آوازیں کیا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے رونے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن حماقت پر مبنی گناہ گار کرنے والی دو آوازوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک آواز کھیل کود کے وقت گیت کی آواز اور شیطان کے آلات موسیقی۔ اب اس کو کھیل کود کے ساتھ ساتھ ذرا کھانے کے وقت بھی لگا دیجیے، گانے باجے کی آواز یہ عام ہے، اور مصیبت کے وقت چہرہ پیٹنے، گریبان چاک کرنے اور شیطان کے رونے کی آواز یعنی بین ڈالنا، یہ سب آپ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ پر مبنی آوازیں ہیں، مجھے ان دو آوازوں سے منع کیا گیا ہے۔ باقی یہ کہا کہ بے شک رونا ہے آپ رو لیجئے، اس سے ہم منع نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ رونا ایک نیچرل ہے۔ ایک گھر سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو انہیں آواز آئی کہ یہاں تو کوئی گا رہا ہے اور خوشی میں اپنا سر دھن رہا ہے، تو دیکھا تو اس کے بال بھی بہت زیادہ تھے۔ ام المومنین فرمانے لگی افسوس، یہ تو شیطان ہے، اسے گھر سے باہر نکالو، اسے گھر سے باہر نکال دو، یہ گویے، بال بھی بہت زیادہ۔ یہ سب وہی چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں صحابہ نے نامینیٹ کیا کہ یہ شیطان قسم کے لوگ ہیں۔ پھر مال میں بھی شیطان کی شمولیت ہو جاتی ہے، اولاد میں بھی شیطان کی شمولیت ہو جاتی ہے۔ مال وہ یہ کہ سودی کاروبار کرے، کھائے حرام، نافرمانیوں میں خرچ کرے، یہ سب مال میں شیطان کی شمولیت ہے۔ اولاد میں شمولیت یہ ہے کہ زنا کی صورت میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، یا بچہ پیدا ہو تو اس کا نام عبد الشمس، عبد الحارث، یا اسی طرح عبد العزا، یہ اس طرح کے نام رکھے۔ یہ تو عربی کے نام ہیں، ہمارے ہاں جو سادگی سے نام رکھے جاتے ہیں وہ یہی ہیں، محمد بخش، پیراں دتا، یہ سب ایسے نام ہیں، یہ سب شیطان کی شمولیت ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر شیطان قطعاً تمہارا بس نہیں چلے گا، وہ تیرا کہنا نہیں مانیں گے، اور اے نبی آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ ربکم الذی، تمہارا پروردگار لوگو وہ ہے جو معبود حقیقی ہے، جس کی طرف تمہیں بار بار دعوت دی جاتی ہے کہ اسی کی عبادت کرو۔ یہ وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس جس کو تم پکارا کرتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی طرف لے آتا ہے تو تم ہی ہو جو اس سے منہ پھیر لیتے ہو۔ انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ کیا تم اپنی ان حرکتوں سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی پر ہی زمین میں دھسا دے، یا تم پر ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں، پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز بھی نہ ملے؟ سوچو، امین تم، یا اس بات سے بے خوف ہو کہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا لائے، پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے اور پھر تم ڈوب جاؤ، جو تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے، پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے؟ کس طرح بچ سکتے ہو؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بلا شبہ ہم نے بنو آدم کو بزرگی عطا کی، اس کو عزت عطا کی، اور بحر و بر میں انہیں سواری مہیا کی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں، اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے کثیر مخلوق پر تمہیں نمایاں فوقیت دی۔ یوم ندعو کل اناس، جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ لیڈر آگے ہوگا، امام کا لفظ ہے، لیڈر آگے ہوگا، پیچھے اس کے فالوورز ہوں گے۔ آؤ بھائی، تم نے ان کو یہ طریقے بتائے تھے، بتاؤ تمہارے پاس کون سی ایسی دلیل تھی، کون سا ایسا الہی فرمان تھا کہ جس کی بنیاد پہ تم نے ان سے گناہ کروائے، نافرمانیاں کرائیں، اللہ رسول کی بغاوت کرائی، اور پھر جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنے اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہ کیا جائے گا۔ فتیل کا لفظ ہے، فتیل دھاگا ہوتا ہے جو کھجور کی گٹلی کے پھٹے ہوئے حصے میں موجود ہوتا ہے۔ اتنا بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم نہیں ہوگا، جو عمل کر کے آئیں گے ویسا ہی ان کی جزا ان کو ملے گی۔ تو کم تر چیز بول کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر کم تر چیز جیسا ظلم نہیں ہوگا تو بڑے بڑے بلنڈر کر کے جو آئیں گے تو ان کو اللہ وارن کر رہا ہے کہ وہ بھی ہم پورا اجر دیں گے۔
ومن کان فی ھذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں زندہ رہا مگر اندھا بنا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ ھذہ، یہ دنیا کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِن کادوا، ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے، قریب تھا کہ یہ کافر لوگ آپ کو اس سے بہکا دیتے، یعنی وہ آتے، میٹنگز کرتے، ملتے، بات ہوتی اور آفرز بھی کرتے، اور یہ بھی کہتے کہ دیکھیں ذرا تھوڑے سے نرم ہو جائیں، اتنی سختی نہ کریں، آپ یوں کر لیں، تھوڑا سا ہمارے بتوں پہ بس ہاتھ رکھ دیں، کوئی کمپرومائز کریں، کچھ لو اور کچھ دو والے اصول اپنائیں۔ یہ چیزیں تھیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اتنے سخت نہ بنیں، ریجڈ نہ بنیں، توحید کے معاملے میں ریجڈ ہیں آپ۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے تاکہ آپ نازل کردہ وحی کے علاوہ کچھ اور باتیں ہم پر افترا کریں، اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے۔ ہاں کوئی اتنا ریجڈ نہیں ہے، کچھ اس نے ہمارے کام کیے ہیں تو اب یہ بات کہتا ہے تو کوئی نہیں، برداشت کرو، لیکن خالص جو بات کرتا ہے نا وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ فرماتے ہیں آفرز تو آپ کو واقعی آپ کو بڑی آفرز کی گئی، آپ کے پاس آئے، میٹنگز کرتے، اور یہ تک کہتے کیا چاہیے، مقصد کیا ہے آپ کا، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اقتدار چاہیے، ہم آپ کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ پیسہ چاہیے، اماؤنٹ بتائیے، ابھی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں۔ کوئی لڑکی چاہیے، کوئی خوبصورت ترین لڑکی، نام لیجئے اس کا، اس سے شادی کرا دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں دوسرے کو بہکانے کی۔ تو اس موقع پہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم اس موقع پر آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، تھوڑا سا بس۔ پھر کیا ہوتا؟ اذن، اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی۔ یعنی یہ تو ایمان کو بیچنے والی بات ہے، یعنی سارا جو پروگرام ہے وہ تو ڈھہ گیا نبوت کا، یا توحید کی عمارت جو بندے نے کھڑی کی ہے ایمان کی بنیاد پہ، معمولی سا شرک کرنے یا ان کی آفر کو قبول کرنے پہ کہ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں مانتا ہوں، چلو بھائی تمہارے خدا ہوں گے، میں کچھ نہیں کہتا، جیسے آج کل کہتے ہیں نا، اپنا عقیدہ مت چھوڑو اور دوسرے کو مت چھیڑو۔ یہ اصل میں اسلام کے لا الہ الا اللہ کو بند کرنے کی ایک کوشش ہے اور کچھ نہیں، یعنی ایسا پیغام دوسروں کو مت دیں آپ، لیکن دوسرا جو کچھ کر رہا ہے اس پہ آپ خاموش رہیں، وہ کرے ہم خاموش رہیں، اور جب ہم کریں تو ہمیں نصیحت کی جائے کہ آپ بولے نا، یہ وہی سب چیزیں ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ہم دنیا میں بھی آپ کو زندگی میں دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ آج ہماری جو مسئلہ ہے نا ملک میں یا مسلمان حال ملکوں میں، وہ حقیقت میں ساری چیز یہی چل رہی ہے، آفرز، لالچ، ادروائز دھمکیاں، مان لو ورنہ یہ کرسی سے ہٹا دیں گے، اور اسی کرسی کو بچانے کے لیے اس آفر کو قبول کر لیا جاتا ہے جس میں شرک بھی ہو، کفر بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، سود بھی ہو، سب چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں دگنی سزا دوں گا اگر تم تھوڑا سا بھی ان کی طرف جھک جاؤ، اور پھر آخر میں فرمایا ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر ہماری جب سزا آئے گی نا تو ہمارے مقابلے میں آپ کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے۔ کہاں جاتے ہیں وہ مددگار؟ سب بکھر جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہم نے بس سازش کی، اس سے کام کروایا اور اس کی بنیاد کمزور کر کے اس کو اٹھا دیا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کر دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور اگر ایسی صورت بنتی تو آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر میں ٹھہر سکیں گے۔ اور وہی ایسے ہی دوسروں کو انسان در بدر کر دے تو خود کیا ٹکتا ہے وہاں زیادہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے، اور ہمارے اس قانون میں آپ بالکل کوئی فرق نہیں پائیں گے۔ اقیم الصلاۃ، اللہ کے نبی آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے۔ مقصد جو مختلف نمازیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زوال آفتاب جو ہی شروع ہو اس وقت نماز شروع کر لیں اور رات کے اندھیرے تک مسلسل نماز پڑھتے رہیں۔ اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجیے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے۔ مشہود سے مراد فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں، مراد یہ کہ اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے، فرض نہیں ہے، ایک زائد نماز ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس نماز کے ذریعے آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ فرائض بھی ادا کریں، رات کا تہجد بھی پڑھیں، رب کے قرب میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ یہ کیا ہے مقام محمود؟
کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اللہ کے رسول مانگیے، اور میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا کہ میں کہوں، تو اس موقع پر جہاں میں ہوں گا وہ ہے مقام محمود۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں اپنے نبی کے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو، جب اذان سنو تو اذان کے بعد سب سے پہلے مجھ پر درود شریف پڑھو اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، بس یہ دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو پڑھے گا حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اسے ضرور ملے گی۔ وقل ربی ادخلنی مدخل صدق، اور دعا کیجیے اے میرے پروردگار جہاں بھی تو مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، سچائی میری ہمراہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، لوگ یہ نہ کہیں کہ میں یہاں دھوکہ دینے کے لیے یا جھوٹ بول کے یہاں آ رہا ہوں۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، یعنی میرا مددگار تمہاری طرف سے دی ہوئی وہ طاقت ہو کہ میں کہیں سے بھی کسی موقع پر بھی متزلزل نہ ہوں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور دعا کیجئے اے میرے پروردگار جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور کہہ دیجئے کہ جاء الحق، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل رخصت ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل تھا ہی رخصت ہونے کے لیے، مٹنے کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارہ میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ جو نہیں مانتے ان کا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، ہر قسم کی بھلائی سے یہ محروم ہوتے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ظلم آج یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سے انسان فائدہ نہ اٹھائے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، یاد نہیں رہتا کہ میں بھی کسی وقت تکلیف میں تھا، آج مجھ سے مانگا جا رہا ہے تو میں یوں کر لیتا ہوں۔ دین کے لیے کہا جاتا ہے، غریب کے لیے کہا جاتا ہے، رشتہ داروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، دو تو منہ پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ کلن، آپ ان سے کہیے کہ ہر کوئی اپنی طبیعت یعنی سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اسی سوچ کے مطابق اللہ ریوارڈ دے گا۔ فربکم اعلم، لہذا تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پہ چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میری سوچ صحیح ہے، میں جو کام کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے روح میرے پروردگار کا حکم ہے اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، یعنی روح کے بارے میں معمولی سا علم ہے تمہارے پاس، لیکن ہے اللہ کا حکم، وہ حکم کیا ہے، اس کا پورا علم کیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی ایسا مددگار نہ ملے گا جو اسے واپس لا سکے، الا یہ کہ آپ کا پروردگار ہی مہربانی فرما دے، کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آپ ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لا سکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ حقیقت ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، بس کفر ہی کرتے چلے گئے، نہیں مانتے لوگ۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کا یہ عذاب آ سکتا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں جو ہمارے سامنے آئے اور کہیں مانو اس کو، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو اس مکہ میں، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے تاکہ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جس کو ہم خود پڑھ سکیں۔ قل، کہ یہ اللہ کے رسول، سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار، یعنی وہ سب کام کر سکتا ہے، لیکن هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا، یہ کام اللہ کے ہیں میرے نہیں ہیں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا، لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو یہ کہتے ہیں کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟
یہی تو جھگڑا ہے آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر کہ آپ بشر ہیں کہ نہیں ہیں. قل کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے. تم انسان ہو، تمہیں ایک انسان رسول ہی چاہیے تھا. اگر فرشتہ نازل کرتے تم انسان ہوتے تو تم کہتے یہ تو فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں، یہ ہمیں کہہ سکتا ہے نیکیاں کرو، مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے گناہ ہوتا کیا. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. ومن یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے، گنگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھے گی ہم اسے ان پر مزید بھڑکا دیں گے. یہ تو میں یا اعتراضات اسلام پر یا اس طرح مخالفت نبی علیہ السلام کے دور میں ہوئے جو آج تک چلتی چلی آ رہی ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے کوئی. ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے. اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، جو ہے اسی میں رہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، جس میں کوئی شک نہیں. مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں، بس کفر کیے چلے جا رہے ہیں. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، آپ ان سے کہیے اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے اندیشہ سے سب کچھ اپنے پاس ہی رہنے دیتے. واقعی انسان بہت تنگ دل ہے. قطور کہتے ہیں کنجوس کو، مال کو خرچ کرنے سے روک کے رکھنا، ایسے بندے کو کہتے ہیں قطور. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو واضح 9 آیات عطا کی تھیں، 9 اور بالکل واضح آیات تھیں. ان کو نہیں مانا، اور تم یہ کہہ رہے ہو اگر ہم دے بھی دیں تو تم کون سا مانو گے؟ کیونکہ انسانوں کا مزاج ہی ایسا ہی ہے. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، اس بارے میں آپ بنو اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے. لیڈر ان کا کہہ رہا ہے. قال لقد علمت، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے. اور اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کے رہے گا. یعنی یہ باتیں تم کر رہے ہو، اللہ کو بھی نہیں مان رہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنو اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے، ان کی جڑ کاٹ دے، ان کی کوئی قوت ہی نہ رہے. تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو غرق کر دیا، کوئی بچا؟ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کے بعد فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کرنے کے بعد ہم نے بنو اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے دوبارہ لے آئیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور ہم نے قرآن کو موقع بہ موقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے. یہ ان تمام سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ دیتے جا رہے ہیں کہ اکٹھی کتاب لاؤ جو ہم پڑھ سکیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو موقع بہ موقع تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے وقفہ وقفہ سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. اکٹھے سناتے تو لوگ کہتے اتنی بڑی کتاب ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کو تو پڑھنے میں وقت لگے گا. اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ لوگ سنتے جائیں، تبدیل ہوتے جائیں، عمل کرتے جائیں، اور اس کی بات کو جو ایک دو ہوں اس کو قبول کرنے میں بھی انکار نہ کریں. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور پکار اٹھتے ہیں سبحان ربنا، کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کے رہنا ہی تھا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑی کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے. حقیقی علم ہوتا ہے نا تو اس سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جھوٹے علم سے نہیں آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سن کے رو پڑتے تھے، آنسو بہتے تھے آپ کے. سیدنا عمر، انہوں نے بھی قرآن کو سنا تو خود روتے تھے. عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی، حالانکہ میں آخری صفوں میں تھا. اور کیا پڑھ رہے تھے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ آیت پڑھ رہے تھے، یہی ٹکڑا پڑھ رہے تھے، بار بار اس کو پڑھ رہے تھے، روتے جا رہے تھے.
قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سب نام ہی اچھے ہیں، اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کیجیے۔ وقل، اور کہہ دیجئے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اسی کی خوب خوب بڑائی بیان کیجیے۔ سورۃ الکہف، یہ نور دینے والی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور بن جاتی ہے، روشن بن جاتی ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ سوال کیا تھا جیوز نے، اور کن کے ذریعے کیا؟ خود کیا یا کسی کے ذریعے کروایا کہ جناب بتائیے، وہ چند نوجوان تھے، وہ کہیں رہتے تھے، وہ غار میں چلے گئے، ان کا کیا قصہ ہے؟ پھر ایک اور سوال کیا کہ وہ بادشاہ جو تھا، جو مشرق اور مغرب سب جگہ گیا، اس کا کیا قصہ ہے؟ پھر اسی طرح روح کے بارے میں بھی سوال کیا۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے سورت اتار دی، لیکن انڈائریکٹ میں بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھا بھی دی۔ تو سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے 7 رحمتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ ہفتے کے جو 7 دن ہوتے ہیں ان کے لیے 7 رحمتیں کافی ہیں۔ پہلا یہ شروع میں 10 نمبر آیت میں ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پھر 16ویں آیت میں آتا ہے ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھر 58 نمبر آیت میں آتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، پھر اسی طرح 65 نمبر کی آیت میں آتا ہے وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، 81 میں آتا ہے وَأَقْرَبَ رُحْمَةً، 82 نمبر میں آتا ہے وَرَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور 7ویں رحمت یہ ہے کہ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، 98 نمبر کی آیت جو ہے نا اس میں یہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ صورت نور ہی نور ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اس کو پڑھ کے بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں اس کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں جو 3-4 واقعات ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان کو ذرا غور سے پڑھیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ دجال نے جس طرح دھوکہ دینا ہے، کچھ واقعات، کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان تسلیم نہیں کرتا، مگر اپنے آپ کو وہ دھوکے میں رکھتا ہے۔ باغ والا تھا، اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ باغ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا، یہ دھوکہ تھا۔ ہوا یہی کہ اللہ نے جھاڑو پھیرا، وہ ختم ہو گیا، بعد میں افسوس کے ہاتھ مرتا رہا۔ پھر اسی طرح دنیا کی مثال دی تو اس میں یہ بتایا کہ بندہ دھوکے میں یہ رہتا ہے کہ شاید یہ دنیا ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے گی، کوئی اس کو چھین نہیں سکتا، مگر جوانی کے بعد بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد ارذل عمر، اور پھر روانگی، یہ خود پتہ چلتا ہے کہ یار دنیا بس دھوکے کی چیز ہے، اس پہ ریجھنا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ سیدنا موسیٰ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کشتی میں سوراخ کیا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا، بندے ڈوب جائیں گے، مگر وہ کہتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کشتی کو بچایا ہے تاکہ آگے جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پر جو بادشاہ ہے یا اس علاقے کا سردار ہے وہ بڑا ظالم ہے، جو اچھی کشتی کو دیکھتا ہے اس کو لے لیتا ہے، تو یہ بھلی بات ہوگی کہ ان کا چلو عیبدار کر دیا جائے اس کشتی کو، تاکہ کم از کم محسوس ہو کہ ہماری روزی تو لگی ہوئی ہے، بیکار تو نہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح ذوالقرنین کبھی کہ بادشاہت ملتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے میں بس میری کرسی بڑی مضبوط ہے، جہاں جہاں انسان کو دھوکا ہو سکتا ہے اللہ نے وہ مثالیں دی ہیں۔ دجال کا بھی یہی کام ہوگا، وہ دکھائے گا کچھ، کرے گا کچھ۔ تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا، بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ آپ شاید اللہ کے رسول ان کافروں کے پیچھے کہ مسلمان نہیں ہو رہے اپنے آپ کو غم میں ہلاک کر ڈالیں کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ سنیے، جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے وقتی طور پر اس کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور پھر وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، پھر اس زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دینے والے ہیں۔ ایک حقیقت ہے، یہاں بھی دیکھیے کتنا انسان کو دھوکا ہوتا ہے، وہ زمین، مکان، پیسہ، میری آخر میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو محسوس ہوتا ہے بھئی کچھ نہیں تھا،
زمین تک کو اللہ نے بدل دینا ہے۔ ام حسبتان اصحاب الکافی والرقیم، اس کی مثال دیکھیے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور کتبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھا؟ وہ وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملہ میں ہماری رہنمائی فرما۔ دین بچانے کے لیے وہ فرار ہو گئے، فتنوں سے بچنے کے لیے ہجرت کرنا جائز ہے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک سلائے رکھا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھتا ہے، دنیا والے یعنی غار کے باہر والے یا یہ والے۔ نحن نقص علیک، ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی۔ جوانی میں انسان صحیح بات سمجھتا ہے، صحیح فیصلے کرتا ہے، جوش میں آتا ہے، اور ایمان کی بات ہو تو پھر تو ماشاءاللہ اللہ مزید رہنمائی بھی کر دیتا ہے۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا، حالانکہ تھے اجنبی ایک دوسرے کے لیے، مگر ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں کو اللہ نے اتنا مضبوط مربوط کر دیا کہ جب انہوں نے کھڑا ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکاریں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، بادشاہ جو چاہتا ہے کرے، ہمیں اس نے تھریٹ کیا ہے، غور کرو نہیں تو میں قتل کروا دوں گا، لیکن ہم نے یہ طے کر لیا ہے، اگر ہم ایسا کریں تو یہ ایک بعید از عقل بات ہوگی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا، پھر آپس میں کہنے لگے، یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، تو پھر یہ ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے، کوئی پتہ تو چلے کہ واقعی معبود ہے۔ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تہمت لگا دے۔ پھر کہتے ہیں آپس میں، اب جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوجتے ہیں کنارہ ہی کر لیا ہے، ان کو خدا حافظ ہی کہہ دیا، چھوڑ ہی دیا ہے، تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں کوئی نہ کوئی آسانی بھی پیدا کر دے گا، مشکل ٹل جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف سے ہٹا رہتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے، اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہوئے ہیں، یہاں لیٹے ہیں، سورج آتا ہے، سورج نکلتا ہے تو یوں اس کی روشنی آتی ہے، ان پر نہیں آتی، پرے سے کترا کے چلی جاتی ہے، اور جب سورج ادھر آتا ہے تب بھی ان پر ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی، وہ پرے سے ہو کے یوں چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راست پر لا سکے۔ اور ہاں اے مخاطب، جب وہ سوئے ہوئے تھے تو تم ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ تو جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بھی بدلتے رہتے، یعنی تاکہ زمین نہ کھا جائے نیچے سے، اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو دہشت کے مارے بھاگ نکلے کہ یہ غار ہے کہ کیا ہے، اتنی خوفناک غار۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال جواب کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا، بھلا تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا، یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور بعض نے کہا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے ہو۔ اب یوں کرو، بھوک لگی ہے کہ اپنا چاندی کا روپیہ یا سکہ دے کر کسی ایک کو اپنے میں سے شہر بھیجو، اور وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے۔ اچھا سا نوجوان تھے نا، سلیکشن اچھی، وہ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لائے، اور ہاں وہاں جا کے جب معاملہ کرے تو نرم رویہ اختیار کرے، سختی نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ لوگوں کا پتہ چل جائے کہ تم تو وہ لوگ ہو، بادشاہ جن کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ انہم من یظہروا علیکم یرجموکم، کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پر بس چل گیا، یعنی انہوں نے تمہیں پکڑ لیا، تو وہی لوگ ہیں جو بادشاہ کے فرار شدہ لوگ ہیں، تو یا تو وہ تمہیں پکڑ کے سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین کی طرف دوبارہ لوٹا لے جائیں گے، ایسی صورت میں تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اب پتہ چل گیا لوگوں کو، یہ تو بھئی 300 سال پرانا کوئی سکہ لے کے آیا، بات بڑھتی گئی، لوگ پہنچ گئے وہاں۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ مار کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور قیامت بپا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک عمارت بنا دو، وہ لیٹے، اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا، اب کہنے لگے یہاں پر ایک عمارت بنا دو، یعنی تاکہ یہ 4 دیواری ہو، بس اس میں یہ دفن ہو جائے۔ ان کا معاملہ ان کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا ہم تو یہاں ان پر سجدہ گاہ بنائیں گے۔ نیک لوگ ہیں، کچھ زیارت کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آئیں گے۔ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا،
نبی علیہ السلام نے قبروں کو مساجد بنانے کی ممانعت کی ہے. آپ نے فرمایا وہ بدترین مخلوق ہیں. ان کا نیک آدمی یا اللہ کا نبی جب فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کو لوگ مسجد بنا دیتے اور پھر اس میں اس کی تصویریں رکھتے. تو یہ لوگ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. یہ بحث آپس میں کتنے، اور کچھ یہ کہتے ہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. اور کچھ کہتے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ان میں پڑھنے کی جسے چند لوگوں کے سوا کوئی دوسرے نہیں جانتے. لہذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے کوئی بحث نہ کیجیے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ مزید مت پوچھیے. یعنی غیروں سے بھی جا کے پوچھیں بھئی آپ کی کتاب میں کچھ یہ واقعہ لکھا ہے؟ یہ بھی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، نیز کسی چیز کے متعلق یہ کبھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا. کہ جب انہوں نے سوال کیے تھے نا، آپ نے فرمایا کل آنا میں جواب دے دوں گا. خیال یہ تھا وہی نازل ہو جائے گی، لیکن وہی کئی دن تک نازل نہ ہوئی اور اس پہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملا. اس کی تاکید کی ہے. جواب تو اب دے دیا اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے، مگر تاکید یہی کی ہے. یعنی نبی کے بھی اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہی اس کی مرضی کے مطابق کل آ جائے گی. ہاں الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اگر اللہ چاہے تو تب ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. اور اگر آپ بھول کر بھی ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجئے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. تو انشاءاللہ کہنے کی بڑی اہمیت ہے. نیت صحیح ہو، پر یہ ہو نیت صحیح ہو، یہ نہ ہو کہ نیت خراب اور بندہ کہے کل انشاءاللہ کر دوں گا. یہ غلط باتیں ہیں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے. یہ کچھ لوگوں سے مراد یعنی مسلمان ہیں جو چاند کے کیلنڈر کو لیتے ہیں اور 100 سال کے بعد 3 سال بڑھ جاتے ہیں. تو 3 سال تو 9 بڑھا دیجئے 300 میں 9 تو 309 سال بنتے ہیں. یہی جواب جناب سیدنا ابن عباس نے جیوز کو دیا تھا کہ ہمارے نزدیک یہ مراد ہے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے. اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے. ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اکیلا ہے، وہ اسی کے فیصلے ہوتے ہیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اللہ کے نبی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وحی کے ذریعے آپ کے اپنے پروردگار کی کتاب میں سے، وہ انہیں پڑھ کر سنا دیجئے بلا کم و کاست، اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دیجئے. ڈریے نہ ان سے، کوئی اس کے ارشادات کو بدلنے کا مجاز نہیں. یہ آپ کو ہی بتایا، اور نہ ہی بات کو امت کا کوئی فرد اس کے بارے میں کوئی رائے بھی نہیں دے سکتا کہ اس میں کوئی ریپیٹیشن ہے، کچھ کمی کر دی جائے تو مختصر کتاب بن سکتی ہے. اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں. وہ بیٹھے ہوں، کوئی آ جائے بڑی شخصیت تو آپ ان کو چھوڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے. نہ، ان کو اپنے پاس رکھیے. ان کو پتا ہو کہ واقعی آپ انہیں محبت کرتے ہیں، آپ انہیں چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ خیر خواہی اپنے دل میں رکھتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے. اس کو چھوڑ دیجیے اس کے حال پہ. تو یہ بہرحال بڑی زبردست تنبیہات تھیں. دنیا ہے، فتنے کی جگہ ہے. اللہ کا نبی بھی جیسے عبس وتولی کی آیت ہم پڑھتے ہیں، تو یہ سب باتیں ہدایات ہیں، رہنمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نازل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امت کے ذمہ دار افراد کے لیے بھی. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، نیز آپ انہیں کہیے کہ حق تو وہ ہے جو اب تمہارے پروردگار سے آ چکا، بس اور کوئی حق نہیں ہے. آباء و اجداد کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے جو آیا ہے، جو آپ کے دور میں تھے کہتے تھے جی ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، جو کہتے ہیں خان، وہ حق نہیں ہے. اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے، اس کی اپنی مرضی ہے. ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی جو نہیں مانتے، جس کی قناتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے اس کی بڑی بڑی لٹیں ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کا جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرما گرم اور ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا. پانی یوں قریب لائیں گے چہرہ بھن جائے گا. کتنا برا ہے یہ مشروب اور کیسی بری آرام گاہ ہے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہو۔ اولئک، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ دنیا میں بادشاہ پہنتے ہیں، ہم ان غریبوں کو کل بادشاہ بنا کے جنت میں بٹھائیں گے، اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تک۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ اللہ کے رسول ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے ہوئے تھے، اور ان کے گرد یعنی باغوں کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی، اور ان دونوں کے درمیان قابل کاش زمین بھی بنائی تھی۔ کلتا الجنتین، یہ دونوں باغ کھجوروں کا اور انگور کا، یہ دونوں باغ اپنے پھل پورا لاتے اور بارآور ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور مزید یہ کہ ان کے بیچوں بیچ ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا۔ تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ یہ دھوکہ ہے، یہی وہ دھوکہ ہے جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ شاید کامیابی اسی چیز کا نام ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور اس حال میں وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا اور کہنے لگا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی۔ یعنی جب چیز اجڑتی نہیں ہے تو قیامت کیسے قائم ہوتی؟ قیامت تو اجاڑنے کے لیے آتی ہے نا، ہم نے تو بنا سنوار رکھا ہے سب کچھ۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹ کر لے بھی جایا گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ وہاں پاؤں گا۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میرے رب نے نافرمانیوں کے باوجود مجھے دنیا میں دے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھ سے خوش ہے، تو میں جب مروں گا، اگر مروں تو وہاں بھی پھر مجھے اس سے زیادہ بہتر دے گا۔ تجھے کیا دیا ہے؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، شریف بندے بن کے رہتے ہو، کوئی برائی نہیں کرتے، مگر غربت تمہارے گھر میں ہے، تمہیں کیا ملا ہے؟ قال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اسے جواب میں کہا، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا، اوقات یاد دلا دی، تو تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو تمہاری اوقات کیا تھی، پھر تجھے پورا آدمی بنایا۔ رہی میری بات تو میرا پروردگار تو اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تم دنیا کی مٹی پہ ریچھ گئے ہو، دنیا کی دولت پہ ریچھ گئے ہو اور اسی کو خدا سمجھتے ہو، یہی تمہیں عزت دینے والی ہے۔ نہیں، میرا رب ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی روزی بھی دینے والا ہے، وہی روزی چھیننے والا بھی ہے۔ اب سنو، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی وہی ہوتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں، تم یہ لفظ کہہ دیتے ان طرح نہیں، بھلا دیکھو اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کم تر ہوں تو فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو عین ممکن ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے کہیں بہتر باغ عطا کر دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے، او یصبح ماؤها غورا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسی باغ کا پانی زمین میں گہرا لے جائے اور تو پانی نہ نکال سکے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، آخر ہوا یہی کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا اور جو کچھ وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یہ پچھتاوا ہے، دنیا کو یہ سمجھنا یہ میرے اختیار میں ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور یہی تو دجال نے کرنا ہے۔ وہ باغ انہی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا، اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ، مگر اس وقت کو اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کر سکتی اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ لوگو ہنالک الولایۃ، اس بندے کو بھی معلوم ہو گیا اور سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو حاصل ہے، وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے۔ پھر دوسری مثال، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نیز ان کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ مثال بیان کیجیے، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین بنجر تھی جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی، پھر وہی نباتات ایسی بھس بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ بس یہی انسان نے بھی بھس ہو جانا ہے، ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے تشبیہ دی ہے، المال والبنون، یہ مال اور یہ بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، بندہ فیل کرتا ہے بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، دل اس کا پسند کرتا ہے، ورنہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔
تو بہرحال مال ہو اور اولاد ہو اللہ دے، یہ دنیا کی کھیتی ہے، مگر اس کے ذریعے سے آخرت کی زاد راہ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس روز نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی قیامت برپا ہوگی، اور آپ زمین کو بالکل چٹیل ہموار دیکھیں گے، اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، پھر یہی ہوگا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ اپنے پروردگار کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے، ٹولیاں بنا دینی ہیں اللہ تعالیٰ نے، گروہ بنا دینے ہیں، صفیں بنی ہوں گی مختلف درجات کے لوگوں کی، مختلف نیکیوں اور گناہوں کے لوگوں کی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، اللہ فرمائیں گے ان سے، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے نا جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، کوئی جسم پہ کپڑا نہیں، وہی جیسے پیدا ہوئے تھے، اور مختون بھی نہیں تھے تم، تو اب دیکھو تم وہی ویسے ہی ہو، بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کیا ہی نہیں تھا، ہو گیا نا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور ایسے موقع پہ نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اعمال نامہ کے مندرجات سے ڈر رہے ہیں اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری بدبختی، اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، سب کچھ ہی ریکارڈ کر لیا ہے، اور جو کام وہ دنیا میں کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے، اور آپ کا پروردگار اس موقع پر کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، چاہے صغیرہ گناہ ہوں گے یا بڑے گناہ ہوں گے، معمولی نیکی ہوگی ذرہ برابر یا بہت بڑی نیکی ہوگی، وہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ حاضر ہوگا، بندہ خود دیکھ لے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا، وہ جنوں سے تھا، اس لیے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی۔ جن میں تیزی ہوتی ہے نا، لپٹ ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، آگ سے بنا ہے نا، تو دجال میں بھی ہی کچھ ہوگا، مومن سے وہ ضرور کچھ نہ کچھ معاملہ غلط طریقے سے کرے گا اور اس کو آزمائش میں ڈالے گا۔ کیا لوگو تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ بئس للظالمین بدلا، یہ کیسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں، یعنی مجھے چھوڑ کے اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا رہے ہیں جبکہ میں دوست ہوں۔ ما شهدتم خلق السماوات والارض، میں نے تو انہیں اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اور نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں میرے مددگار ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہ پائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے ہمارا یہی انجام ہے۔ لوگو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، سمجھایا ہے، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے، یعنی ہماری جتنی بھی مثالیں تھیں، جتنی بھی باتیں سمجھانے کی تھیں، ان میں وہ ہم سے جھگڑا ہے، یہ کیسے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں مانتا ہی نہیں، جتنا اس کو سمجھایا جائے اتنا ہی وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور جو لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ مان لیتے اس کو، اپنی سابقہ برائیوں کو بھی دیکھتے، گناہوں کو بھی دیکھتے، اللہ کے حضور بخشش مانگتے، ایمان لاتے اس کتاب پر، مگر کس چیز نے روکا ہے؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین، بجز اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے وہ معاملہ ہو جو پہلے لوگوں کے ساتھ پیش آیا، یا عذاب ان کے سامنے آ جائے، بس یہ لوگ یہی چاہتے ہیں۔ وما نرسل المرسلین، لوگوں ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور لوگوں کو ڈرائیں، وارن کریں، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بےہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، باطل قسم کے دلائل ہوتے ہیں ان کے پاس، تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں، یعنی ان دلائل سے حق کا مقابلہ کر کے حق کو نیچا دکھا دیں، اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی کافروں کا یہ مستقل ایک مزاج ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں، یعنی جو گناہ کیے ہیں اور اس کے ریکارڈ میں موجود ہیں ان کو وہ بھول رہا ہے، اور جبکہ اللہ چاہتا ہے تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں، اس نصیحت کو قبول کرو اور بندے بن جاؤ۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف لائیں بھی
بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے. اسی وجہ سے جو نصیحت قبول نہ کرے وہ ظالم ہوتا ہے اللہ کی نظر میں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے. ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اگر ان پر گرفت کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا. حقیقت تو یہی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ ان پر اگر یعنی عذاب بھیج دے. حرکتیں ایسی ہیں، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ لوگ کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکیں گے. یعنی دنیا میں یہ ڈھیل دی رکھی ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس وقت دھر لیے جائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا. یہ تل کا اشارہ ہے، یہ مختلف علاقوں میں یہ سیریا کی طرف جاتے تھے یا یمن کی طرف جاتے تھے تو راستے میں جو اجڑی ہوئی بستیاں ہوتی تھیں ان کی طرف اشارہ ہے، اور ان پر عذاب آیا تھا. تو یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا. اب تیسرا واقعہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی چلا جاؤں گا تاکہ دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں. یہ واقعہ ایسا بنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہیں کوئی کسی محفل میں بڑی علمی بات کی، لوگ بڑے متاثر ہوئے تو کسی نے سوال کر لیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بس اتنی بات کہی. اللہ نے فرمایا نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے. حالانکہ اللہ کے نبی تھے، جو کہہ رہے تھے غلط نہیں کہہ رہے تھے. یعنی وحی کا جو علم تھا، کتاب جو انہیں دی گئی، اس وقت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عالم ہو سکتا تھا، مگر چونکہ انہوں نے اس علم کی نسبت، بڑے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ سے بڑھ کر ایک عالم ہے. کہاں وہاں پہ. اب کہا، اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی چلا جاؤں گا، اس کو ضرور ملنا ہے جو مجھ سے بڑھ کر عالم ہے، تاکہ وہ دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا، میں نے اس سے ملنا ضرور ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے سفر کی اہمیت ہے، اور خاص طور پر علم کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر کرنا ہم سب کے لیے بہت بڑی مثال ہے. فلما بلغا، پھر جب وہ دو دریاؤں کے درمیان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے. مچھلی ساتھ لے گئے تھے، بالکل ثابت ہونی ہوئی، خرجی میں رکھی، جا رہے ہیں. وہاں پہنچے، تھوڑی دیر سستائے، پھر اٹھ کے جب چلنے لگے تو اس یوشا نے دیکھا کہ مچھلی جو اس میں تھی خرجی میں یا تشتری میں، تو وہ اچانک ہی زندہ ہوئی، چھلانگ لگائی اور جا کے نا سیدھا ہی سمندر میں جا کر اس نے نا اپنا سوراخ بنایا، اور سوراخ بناتی ہی چلتی گئی. وہ حیران کن منظر تھا، تو چل پڑے. یوشا بتا نہیں سکے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. فلما جاوزا، پھر جب وہ وہاں سے نکل کر آگے آ گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا ہے. کیونکہ جب کام پورا نہیں ہو رہا تھا تو بندہ تھکاوٹ محسوس جلدی کرتا ہے. پھر قال ارأیت، خادم نے جواب دیا ہو ونا دیکھیے، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا. یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا. بات یہ ہوئی تھی کہ مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا لی تھی، مچھلی تو ہے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی، اور بھائی اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی کہ یہی بندہ وہ ملے گا. چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس چلے آئے. فوجد عبدا من عبادنا، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. اب یہ بندہ کون تھا؟ عبد کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیے، انسانوں کے لیے بھی استعمال کیے. ورنہ اس بندے کا جو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتا تھا، اس کا تنہائی میں رہنا اور اس علم کو لوگوں کو نہ بانٹنا، اس کا کیا فائدہ پھر؟ تو اس لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ فرشتے تھے جو اللہ نے انسانی صورت میں وہاں بٹھائے. تو باقی یہ بات دل کو لگتی ہے، اس لیے کہ فرشتہ جو ہے وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے جو آگے ہو رہی ہے، ورنہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام جو ہے دوسروں کے مقابلے میں پھر کم ہوتا ہے اور وہ مانا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ جو رسول ہوتا ہے اس کے مقابلے میں وقت کا کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی نہ، وہ رسول کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہاں پر یہی ہوا کہ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاں سے ایک خاص علم سکھایا تھا. اب خاص علم میں کوئی بندہ ایکسپرٹ ہو تو وہ ٹھیک ہے، مگر ضروری نہیں کہ نبوت کا سارا علم بھی اس کے پاس ہو. قال له موسیٰ، موسیٰ نے اس بندے خضر سے کہا اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ قال، اس بندے نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے، اور جس واقعہ کی حقیقت کا علم آپ کو نہ ہو تو آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟
بندے کی خواہش ہوتی ہے جلدی پتہ چلے، جلدی پتہ چلے، اور بتائیے، اور بتائیے، پھر یہ کیوں ہوا، پھر یہ کیوں ہوا؟ تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، یہ نبی کی خاص بات ہے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو علم دیں گے میں اس کو بس آنکھیں بند کر کے ہی قبول کر لوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے نتائج کا میں انتظار کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا بعد میں کیوں۔ آج تو اس کیوں کو بھی پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی جس کو ہم کوئی بڑا مقام دیتے ہیں، اور خاص طور پر اگر یہ ولی تھے جس سے یہ نظریہ بنایا کہ ولایت جو ہے وہ نبوت سے بہتر ہے، یہ ولی تھا، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، رسول چل کے ولی کے پاس آیا، تو بتائیے کون زیادہ بہتر ہے؟ کیا غلط کانسیپٹس ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے نازل کیا کہ ہم اس قسم کے مسائل کو ڈیڈیوس کریں یا ایسے عقائد بنا لیں؟ کوئی رسول کا مقام بھی ہے کہ نہیں؟ تو رسول کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ پہلے سے ہی رسول الرٹ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی یہ اس طرح کی بات، یعنی جو لاواقف ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں ان جیسی وہ باتیں شروع کر دے، وہ پہلے سے ہی تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ قال، خضر نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں تاں کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ میں کہا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں کہا انہوں نے، لیکن اتنا ضرور ہے انہوں نے یہ کہہ دیا۔ فانطلقا، چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، حتیٰ کہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نیچے سے ڈالا ہے، ایسا مسئلہ نہیں، کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشتی کی جو دیواریں ہیں نا ان دیواروں میں کہیں ڈال دیا تاکہ وہ جو دیکھے نا آنے والا جو بادشاہ تھا یا آگے سردار تھا وہ جو دیکھے وہ کہے اوہ اس کو تو کوئی سوراخ ہے، اس کا یہ کام کی نہیں ہے، کیونکہ نیچے ہوتی نا تو اس کو نظر ہی نہ آتا، کشتی میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نظر آتا اور نہ کشتی والے بچتے۔ تو قال اخرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ نے کہا کیا تو نے اس میں شگاف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ یعنی کبھی کبھی پانی جو اوپر لہروں سے اوپر آ جاتی ہے، کشتی ذرا نیچے جھولے کھاتی ہے تو اس وقت پانی اس کے اندر آ سکتا ہے، یہ تو تم نے خطرناک کام کیا۔ قال، خضر نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ حالانکہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کشتی میں سوراخ جو تم نے ڈالا ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ وجہ نہیں پوچھی، صرف اتنا ہے کہ کشتی میں سوراخ جو کیا ہے یہ ٹھیک کام نہیں ہے، اور اس سے آگاہ کرنا، کیونکہ خطرہ تھا ڈوبنے کا، اس سے آگاہ کرنا نبی کا فرض تھا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، پھر بھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، فوراً کہنے لگے مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر گرفت نہ کیجیے اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بنائیے، یعنی میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ اتنی سختی کریں گے تو میں علم حاصل نہیں کر سکوں گا، تھوڑی سی بات کو دیکھ لیجئے، جو آپ نے کیا میں نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ فانطلقا، چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے تاں کہ راستے میں ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے مار ڈالا، پکڑا، کھیل رہا تھا، اس کو پکڑا، ایسے سر کو پکڑا اور گھمایا، مر گیا۔ اب یہ آسانی سے کوئی بندہ جو ہے نا پکڑ کے کسی بچے کو مارتا ہے تو مارنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں نا کہ اس کو پکڑا اور بچہ ختم ہو جائے، یا اس کی گردن کو دبایا یا کچھ بھی کیا، بہرحال بچہ فوت ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا۔ اب یہاں بھی یہ سوال نہیں کیوں مارا، ابھی وہ کیوں مارنے کا جو علم ہے وہ بعد میں پوچھیں گے، لیکن یہ ہے کہ بے گناہ شخص کو مار ڈالا ہے، جس نے کسی کا نہ خون کیا تھا، یہ تو آپ نے انتہائی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی اس عاجزی کو پھر بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ چلیں بھائی آپ کی نظر میں یہ بے صبریت ہے، میں مان لیتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔